محترم قاری محمد شریف صاحب تقریباً رات کی ایک قیادت اتنے جناب کے طور کے اندر کسی مقام تے پوری بھرپور ذمہ داری میں اپنے چھوٹے بھائی کو سنیا میں جدوں کی گہاوا یا قرب و جواب دینا چودھری اسد صاحب نے بلایا یا کسی حضرات نے جتنے بھی میں نے بلایا میں علماء کا اسی طرح ہی اجتماع دیکھا علامہ رب نواز صاحب قبلہ شاہ صاحب اور قاری محمد شریف صاحب گواہ ہیں علامہ ساجد صاحب میں رات کے جملے اپنی ناقص زبان کو ادا کیتے باعث برکت اور برکت دے رہی حصول برکت دے رہی کہ پورے ملک کے اندر کتے بھی ڈیوٹی لگتی ہے حاضری بھی نوکری بھی آنا جانا ہوتا ہے کتے سنان واسطے کتے سنن واسطے مگر میں گوہاوا دے باسیاں دے علماء دا اتحاد کتے بھی میرے نظر نہیں آتا اور اتنے کوئی یاد نہیں ہوتا کہ میں کس موضوع سے گفتگو کی تھی لیکن یہ موضوع کی مناسبت ہے نامی صاحب میں انشاءاللہ چلن گیا مگر آج میں جس چیز کا انتخاب کیتا ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ دیتے میں محبت رسول کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ سبحان اللہ ذرا پورے ماحول میں میں اللہ کا قرآن پڑھے اور اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ الذین آمنوا اے ایمان والے ہاجروا ہجرت کرو گھر چھوڑو وجاہدوا اور جہاد کرو فی سبیل اللہ میرے راستے کے اندر سادہ ترجمہ یہ ہے اور امید رکھنا کسی بھی حوالے نہ پریشانی نہیں ہوئے گی کہ جناب موضوع کو بلاتا ہے جناب نے ہجرت اور جہاد کا ٹاپک چھیڑ لیا میں عرض کرنے جا رہے ہیں ہر دن رات میں لوگوں کو دیگر اللہ نے قرآن اندر فرمایا کہ اللہ زینا آمانو اے ایمان والو ہجرت کرو جہاد شان نزول ہے کہ تو مکی لوگوں نے حضور کو تنگ کیتا اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تسی مکہ چھٹ دیو مدینہ تے بدر مگر ہو جاؤ اس دور اس وقت کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمائی محبوب تنہا تنہا نکلنے لگے رہے اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی کہ صرف محبوب تنہا نہیں جائے گا میں آدر دے رہا جدھر دل کرے میرے محبوب کے نال جائے گھر چھٹے بال بچے چھٹے آئے میرے محبوب کے نال ہجرت کرے پھر جدھر لوڑ پڑے جہاد دی کوئی آرڈر نے فرمایا کہ آرڈر کا انتظار نہ کرتا رہ جائے کوئی میرے محبوب کی طرف کیونکہ نماز ادائیں اور نماز پالیسیاں کو رب کعبہ آغاز کہ ہر جگہ سے میرے نبی کو تلاش کیا جا رہے ہیں اور نماز ارادے کرنے کے بعد اللہ حضور قدر کر دے تو فرمایا جہاد کا آرڈر پہلے آ چکے ہیں اگر کوئی بڑھے میرے نبی کی طرف تو پھر فرمایا جہاد تو پر ساتھ ہوگا اور فرمایا فی سبیل اللہ میرے راستے میں کرو ایک بات تو یہ تھی اور پہلی جملہ ذمہ داری میں سماعت فرماؤ اللہ نے نہیں فرمایا اے نمازیوں تسی جہاد کرو اللہ نے اعلان نہیں فرمایا غازیوں تسی جہاد اور ہجرت کرو اللہ نے صرف اعلان نہیں فرمایا صوفیوں تسی جہاد اور ہجرت کرو نہیں کتنے اعلان کیا اللہ نے فرمایا الذین آمنوا اے ایمان والو جہاد کرو ہجرت کرو دو ہدایت میں فرماؤ ایمان والوں کا مخاطب کیوں کیا گیا ایمان تو مراد ہے حسنین کے نانا بھی محبت ایمان تو مراد حضور کی محبت ہے اللہ بھی نامن رب نے فرمایا اے جس جہاد کی ڈیوٹی اسی لائی ہے جس ہجرت کی ڈیوٹی لائی ہے صرف کے اندر حسنین کے نانا کا پیار ہے اور آئے گا بھی میدان عمل کے اندر جڑا میری محبت کا پیار کرتا ہوئے گا اللہ بھی نامن اے ایمان والے ایک نکتہ جو ہے علماء اس کی پیش کرا گا کہ دعا کریں گے میرے اندر کے اللہ تعالیٰ مزید دفعہ فرمائے گا اے اللہ اہل اجتماع کریں گے بہت بڑا ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ایمان پہلے جہاد بعد میں نہیں سمجھ نہیں آئی شاید میں سمجھا دیں گے کہہ دو سبحان اللہ ایماندار ہونا پہلے ہجرت بعد میں ایماندار ہونا پہلے جہاد بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی دور آئے گا لوگ نمازوں کے پر بڑی تبلیغ کریں گے روزے کی فضیلت کا بڑا دور بنائیں گے فرمایا جناب کے دائی کا بڑے بڑے تبصرے بڑے بڑے بات و نصیحت کریں گے میں زمانے
پتہ چلتا ہے یہ سب چیزیں تب قبول ہوتی ہیں جب حسنین کے نانا سے پیار سمجھ ہونی چاہیے میں نہیں آ رہی ہم کیوں آ رہی بولے میں غیر مطمئن نہیں ہے ماشاء اللہ بولا بعد میں تھوڑی پوری تسلی دی آج پریشانی نہیں ہوئی تھوڑی سمجھ آئی مجھے آواز بھی تھوڑی سی بھاری کر دو تے ویسے نو کھول کے بعد تھوڑا اچ کے کنٹرول میں بس کرنا ہے جو غصہ ہوتا معاملہ ہے وہ اپنی مرضی طرح کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ہجرت بعد وچ ایمان پہلے بولی ہجرت بعد میں ایمان پہلے جہاد بعد میں ایمان پہلے نماز بعد میں ایمان پہلے زکات بعد میں ایمان پہلے رکوع بعد میں ایمان پہلے اس کو چل فرمایا علامہ علم بعد میں ایمان پہلے مفتی کا فتویٰ بعد میں ایمان پہلے مبلغ کی تبلیغ بعد میں ایمان پہلے محقق کی تحقیق بعد میں ایمان پہلے نمازی کی نماز بعد میں ایمان پہلے حاجی کا طواف کعبہ بعد میں ایمان پہلے اس کو کے ساتھ عابد کی عبادت بعد میں ایمان پہلے شہید کی شہادت بعد میں ایمان پہلے اس کو کے ساتھ شہید کی شہادت بعد میں ایمان پہلے ولی کی ولایت بعد میں ایمان پہلے کتب کی کتبیت بعد میں ایمان پہلے وصیت کی پرواز کی وصیت بعد میں ایمان پہلے سیاہی کی سیاہیت بعد میں ایمان پہلے نبوت بعد میں ایمان پہلے کچھ بولیے سب چیزاں بعد میں آمینہ دلال کا پیار پہلے اب کہیں گے کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے مگر جتنے منع والے لوگ بیٹھے ہیں اتنے دلیلہ کی لوڑ نہیں ہوتی 8-7 سال دلائل دے رہے ہیں آج نبی کا پیار ہی چل رہا ہے کھیلے پر سبحان اللہ حضور کا پیار چل رہا ہے فرمایا سب کچھ بات بچی عاشقان امام بولے آپ نے فرمایا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر باوجود اس کے کامل مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹمن خالہ بقا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل مسلمان ہو نہیں سکتا بولیے ذرا کامل مسلمان ہو بولیے کامل مسلمان ہو نہیں سب اپنی ماں راضی ہوئی ہے تسی محبت کر دو اپنے باپ نال باپ راضی ہوتا ہے بات میری شروع باپ راضی ہوتا ہے تسی پیار کر دو اپنے امام نال امام راضی ہوتا ہے کوئی پیار کرتا ہے فرمایا اپنی اولاد راضی ہوتی ہے یعنی ذات کا تعلق ہے جتنے نال پیار کر دو وہ راضی ہوئے گا ماں نال پیار کرو گے ماں راضی ہوئے گی باپ نال محبت کرو گے باپ راضی ہوئے گا استاد کا احترام کرو گے استاد راضی ہوئے گا کسی بڑے کا احترام کرو گے بڑا راضی ہوئے گا چھوٹے نال پیار کرو گے چھوٹا راضی ہوئے گا اہل خانہ نال محبت کرو گے اہل خانہ راضی ہو گے یعنی جتنے نال پیار کرو گے اور راضی ہوئے گا جس محبت کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے محبت رسول تسی محبت مصطفیٰ اپنے دل کے اندر رکھ لو ایک دل کے اندر دان راضی ہوئے گا دوسرا پروردگار راضی ہوئے گا وہ ذات راضی ہو گیا ایک دے حضور راضی ہو گئے جنہاں کی ذات کے نام جناب کا کنیکشن ہے جناب کا تعلق ہے اور دوسرا کائنات کو بنانے والا خدا راضی ہوئے گا تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہے یہ گارنٹی ہے جو آپ تک مجھ تک پہنچ گئی سننا ذرا فرمایا آمینہ کے نام نبیوں کے تاجدار نال میں ہی دعویٰ نہیں کرتا شرق و غرب نبی نال پیار کرتا ہے شمال و جنوب نبی نال پیار کرتا ہے فرمایا شمال و جنوب لوح قلم چاند سورج ستارے نباتات جمادات انسیات فلکیات سماوات برق سفر شجر حجر بحر و بحر عمر الماء جن و انسان کائنات عرضی کائنات شمالی ارے ساری کائنات میرے مصطفیٰ نال پیار کر دیے اور پھر سنو ساری کائنات خدا نال پیار کر دیے اور خدا مصطفیٰ نال پیار کرتا ہے آدم آئے صفی اللہ بڑھایا ہے نوح علیہ السلام آئے نجی اللہ بڑھایا ہے ابراہیم آئے خلیل اللہ بڑھایا جناب اسماعیل آئے ذبیح اللہ بڑھایا موسیٰ پاک آئے کلمت اللہ بڑھایا عیسیٰ پاک آئے روح اللہ بڑھایا سارے نبیوں نے اپنے اپنے
رب نے فرمایا سونا کسی نے سبھی بنایا, کسی نے نبی بنایا, کسی نے کلیم بنایا, کسی نے خلیل بنایا, کسی نے سبھی بنایا, تو اللہ اپنا یار بنایا اور اپنا حبیب بنایا. تسی میرے حبیب توجہ فرماؤ, تو اپنا حبیب بنایا. کلیم اور حبیب میں یہ فرق ہوتا ہے. کلیم فرمایا صرف کلام کی حد تک محدود رہتا ہے. حبیب وہ ہوتا ہے جو میرات کی رات چادر تان کر سو جائے, میرے کام ہو جائے, آرام کرے, آنکھ لگ جاتی ہے. پروردگار فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے یار کو کہتے ہو آؤ سے اٹھا پر آج اپنا بھی دیدار کراؤ, میرا بھی دیدار. کلیم اور حبیب میں فرق ہے. اس میں بڑی طویل بات ہو سکتی ہے, مگر میں اتنا کہوں گا آؤ کرے مصطفیٰ پر آمینہ کے لال نبیوں کے تاجدار امت کے غمخوار آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. پہلی حدیث محبت رسول کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, بات بڑی معروف ہے جو تو 1400 سال پہلے جو واقعہ جو نوا ہوا ہو اس کو میں نئے سرے سے تو نہیں کہہ سکتا, مگر وہ پرانی بھی نہیں ہوتی. حضور کی ذات سے کوئی جملہ بھی آپ بیان کرتے ہیں وہ ہر دم تازہ دم لگتا ہے. تازہ دم لگتا ہے. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ نے ٹیک لائی ہوئی ہے ایک کھجور کے تنے کے نال. کچھ بولو, میں علماء کو سنیا اسے اس طرح حنانہ بھی بولا جاتا ہے. اور سنیے ذرا, اور آج میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کی ڈیٹیل اس کی ہسٹری اس طرح ہے کہ اس کو آج کل وہ دفن کیا ہوا ہے جہاں آپ کا پرانا محراب تھا, منبر تھا, اس منبر کے قریب کچھ لوگ یوں کہتے ہیں وہاں اس کو دفن کیا ہوا ہے اور وہی جگہ ہے. حضور نے ادھر ٹیک لائی ہوئی ہے. بڑی دیر نبیاں نے تاجدار ادھر ٹیک لا کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ساری محفل اختتام پذیر ہوئی. حضور ٹرے, صحابہ بھی پیچھے ٹرے, پیچھوں رومن کی آواز آئی. بولیے ذرا, پیچھوں رومن کی آواز آئی. جو تو رومن کی آواز آئی صحابہ نے سجے دیکھا, روم کی آواز آئی مگر روم والا نظر نہ آیا. کھبے دیکھا, روم کی آواز آ رہی, روم والا نظر نہیں آیا. اتار تک کیا, اتھان تک کیا, روم کی آواز بڑی بڑی جا رہی. عرض کی تھی یا رسول اللہ, کائنات کے والی, ابن توحا کے مطلب والے, ابن نیل کے زلفہ والے, ابن سبتر کی کمتر والے, ابن دشت کی چاہتے والے, اتحا کے اتار والے, ابن کا نام والے, حسنین, کریمین, بنجرین, تنجلین, طاہرین, بنانابا, ابو بکر بلبیر, عمر پاک کے رہبر, ذوالقرنین کے ہاتھی, مولا علی کے پیشوا, ساری کائنات کے مستقیم, الہ پاک نبی, آنے کائنات, جانے کائنات, روح کائنات, مبدأ کائنات, خلاصہ کائنات, مقصد کائنات, مقصود کائنات, بن کے جانے جہانے کائنات, نبیوں کے تاجدار, روحوں کی آواز آ رہی ہے, روح والا نظر نہیں آیا. حضور نے پیچھے چھوڑ کے تکیا, آپ نے فرمایا صحابہ دیکھو, فرمایا اس کھجور کے تنے کو, فرمایا میری جدائی میں جس کے ہاتھ میں ٹیک لگا کر فرمایا خطبہ دے رہا تھا, اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا تھا, اپنی رسالت کا تذکرہ کر رہا تھا, یہ وہ فرمایا کھجور کا تنا ہے جو آج میری جدائی میں رو رہا ہے. صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں. حضور پیچھا چھوڑے, واپس چلے, آپ اس فرمایا اس کھجور کے تنے میں قریب گئے. راوی بیان کرتا ہے جیویں جیویں حضور نیڑے آئے وہ رومن کی آواز کم ہوتی گئی. بولیے ذرا, وہ رومن کی آواز کم ہوتی گئی. حضور قریب آئے, جس میں قریب آئے میرے نبی نے یہ نہیں انہوں چھڑیا, حضور نے انہوں چپی سے لے لیا. بولیے ذرا, حضور نے چپی دے لے لیا. آپ نے ادھر پیار کیتا ہے, کن دیتے ہاتھ پھیریا اور یہ سسکیاں انج بند ہوندیاں گئیاں, انج رونا اودا بند ہوندا گیا. جس طرح اونٹنی دا بچہ گم شدہ اپنی ماں نوں ملے تے اودی آواز رونا دی بند ہوندی ہے, اس طرح رونا دی آواز بند ہو گئی. صرف میں ہی نہیں, علامہ ہی نبی نے پیار نہیں کرتا, مفتی بھی پیار نہیں کرتا, میرا ایمان ہے تیرے تے میرے مصطفیٰ کائنات کا ذرہ ذرہ پیار کرتا ہے. اسی کا یہ سبحان اللہ. آج میں پڑھی اللہ قرآن, اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا من دلال نبیوں کے تاجدار, امام الانبیاء, قائد الانبیاء, مصدق ادوار جلالت, باعث امام شریعت, موجب نظام شریعت, باعث ایجاد عالم, فخر عالم بنی آدم, علیہ شمس الضحیٰ, بدر الضیاء, صدر العلا, نور الخدا, کافر برا, یتیمہ
مرتبہ جبل احد پہ تشریف لائے گئے. جبل احد پہ جب جلوہ گر ہوئے تھے, جبل احد خوشی کے نال اس انداز کے نال جھکتا گیا جس طرح فرمایا زلزلہ آ جائے, زلزلہ آ جائے, لفظ طاری ہو گیا, کب کبھی طاری ہو گئی. آمین اللہ کے کلمات کے اندر صحابہ حضرت نے یا رسول اللہ ایک کائنات دیوانی امت کا مخار اے عربی کا مبارک آمین اللہ فرمایا زمین پہ زلزلہ آ گیا, پہاڑ پہ فرمایا کب کبھی طاری ہو گئی ہے. میرے آقا مسکرائے, حضور نے تبسم فرمایا, آپ نے فرمایا میرے صحابہ او میرے غلاموں, فرمایا زلزلہ نہیں یہ محمد کی احمد خوشی کا اظہار کیا کرتا ہے. فرمایا زلزلہ نہیں یہ فرمایا محمد کی خوشی سے فرمایا آمد کی خوشی سے فرمایا جھوٹ رہ گیا. فرمایا جبلے ہو جس نے حضور کی آمد خوشی نہ جھوٹ رہ گیا. میرے آقا نے اپنا پیر مبارک اٹھایا ہے, اٹھا دیا اپنے پہاڑ کو مارے. آپ نے فرمایا او جبلے فرمایا ٹھہر جاؤ, تینوں نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق فرمایا اور دو شہید سوار میں سونیا انبیاء فرمایا او میرے غلاموں دیکھو یہ جبلے محمد نبی آئے کرتا ہے محمد لے فرمایا کہ ادھر پیار کرتا ہے میں ادھر پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب حضور نے پیر مارا تھا فرمایا ٹھہر گیا, نہیں پتا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید سوار ہے. ایسا نہیں شروع نظر انداز نہ کرو, اونچی اپنے طرف سبحان اللہ. یہ جب تک ان پہ غیب کی بڑی مضبوط مسترد دلیل ہے کہ میرے آقا کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ شہید تو نہیں ہوئے تھے مگر حضور فرمانے دو شہید کھڑے. اونچی بولو کون کھڑے ہیں؟ پھر میرا آقا غیب کی خبریں جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اونچی بولیے ذرا, حضور غیب کی خبریں جانتے ہیں. مگر امام الانبیاء نے فرمایا جس نے جنتی پتھر دیکھنا ہوئے فرمایا دا نظارہ کر, پتہ چلتا ہے جناب جب احد نے نماز نہیں پڑھی, زکات نہیں دی, خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیتا, فرمایا جناب جب احد نے فرمایا اللہ اللہ نہیں دی, بس نبی کی آمد میں جھوم گئے. تو ایک کم کی دینے ایک نبی کی آمد میں جھومے, دوسرا نام آوے چمک کے یکھن دے گلاب دے دیا ہے. اگر جبل احد حضور کے نام محبت اور عقیدت دیو جلال اللہ جنت حقیقت عطا کر دے, انام الرحمن فرمایا جنت حقیقت عطا کیوں نہیں کیتا جائے گا. حاضران میں تو فرمایا تیسری حدیث پیش کر جانے امام الانبیاء کائنات کے بارے میں تو حاضر خبارے واللہ فرمایا